پڑھ کر درود پڑھ کر درود رات کو سو جاؤ باوضو میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی کھلاتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ ایک ہی شیخ دور کے ساتھ محابہ کریں کہتے ہیں سبحان اللہ ہر دن میرا گزرتا ہے اصغر کی یاد میں ہر دن میرا گزرتا ہے اصغر کی یاد میں ہر دن میرا گزرتا ہے ہر دن میرا گزرتا ہے اصغر کی یاد میں جس وقت میں نے ان کو بلانا شروع کیا جس وقت ان کو میں نے بلانا شروع کیا روزی خدا نے دی کھلاتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم والحمدللہ رب العالمین مدر شامل حضرات حصول و برکت کے لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے مرحبا آتش کے دوزخ سے بچانے والے جتنے بھیجے ہیں نبی اللہ نے دنیا میں سب ہیں تیری آمد کی خبر سنانے والے کوئی نبی نہ پہنچا رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خود کی جنزیر ہلانے والے آپ کو قبر میں دیکھا رضا نے تو یوں کہا
آپ کو قبر میں دیکھا رضا نے تو یوں کہا کہ وہ دیکھیے آ گئے ہیں مردوں کو جلانے والے، مزدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش کے دوزخ سے بچانے والے۔ یقیناً پروردگار عالم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزدہ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے شان ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو وہ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ مرحبا دوزخ کی آگ سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ مرحبا آتش کے دوزخ سے بچانے والے۔ یقیناً نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی خوشخبری سن لے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کو صحیح سے مان لے تو یقیناً اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کی بشارت بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ان کی شان تو وہ شان ہے کہ وہ نبی کہ جتنے بھی نبی پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجے ہیں، ہر نبی نے اپنے سے زیادہ نبی آخر زماں کا ذکر کیا۔ اس کی انبیاء کرام کے روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا، اس شرط پہ لیا تھا کہ ہم تم کو کتاب و حکمت دیں گے، ہم تم کو نبوت دیں گے، اگر تمہارے درمیان میں میرا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ضرور ضرور تم ان کی مدد کرنا، ضرور ضرور تم ان کے ساتھ میں شامل ہو لینا۔ انبیاء کرام کو نبوت بھی حضور پر ایمان لانے کے صدقے سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، ہر نبی حضور علیہ السلام کی خوشخبری آپ کی آمد سناتا رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی نبی پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجے ہیں کہ کوئی نبی نہ پہنچا رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خل کی تنزیر ہلانے والے۔ جتنے بھی نبی ہیں کوئی بھی حضور علیہ السلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہر نبی کو حضور علیہ السلام ہی سے فیض ملتا ہے، حضور علیہ السلام ہی سے صدقہ ملتا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سب ہے ماں پائے، تو جسے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب حضور علیہ السلام ہی سے نور کے خیرات، نور کا صدقہ، نور کی بھیک لیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی تو وہ نبی ہے کہ آپ کو دیکھا قبر میں رضا نے تو یوں کہا، وہ دیکھیے آ گئے مردوں کو جلانا۔ کمزور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی مینات میں تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بڑی ہی محنتوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا، ہم کو ملا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تھے، اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے کام کیا تو مکے کے اکثر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی ان کے سامنے گزاری تھی۔ 40 سال کے بعد جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا، یاد رکھیں سچ اور حق بات ایسی ہوتی ہے
اس کے کچھ نہ کچھ مخالف ہو ہی جایا کرتے تھے۔ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان اظہار نہ فرمایا تھا، مکہ میں کوئی بھی آپ کو برا کہنے والا موجود نہ تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک دین کی طرف بلایا، تو مکہ میں طرح طرح سے تدبیریں ہونے لگی تھیں کہ کسی طریقے سے ان نبی کو قید کر دیا جائے، یا ان نبی کو شہر بدر کر دیا جائے، یا ان نبی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ طرح طرح کی کوششیں کی گئی تھی، کیونکہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ طرح طرح کی تدبیریں کی گئی تھیں، لیکن پروردگار عالم ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب وہی لوگ نبی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے تک کی نیت بنا لی، کوئی صلاح دیتا تھا، مشورہ دیتا تھا ان کو کہیں پر قید کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا ان کے شہر بدل کر دیا جائے، پھر ان کی رائے سے پھیر ہو جاتی تھی۔ اگر ان کو قید کر دیا تو یقیناً ان کا کچھ پریوار کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو چھڑا لیں گے، اگر ان کے شہر بدل کر دیا تو ان کا اخلاق عادت تو ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں پر بہت سے لوگوں کو اپنا کریں گے۔ پھر یہ تدبیر لوگ کامیاب کی تھی کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فائر باندھا کے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دین اسلام کا کام کر رہے تھے، اس ٹائم پر سب سے زیادہ عبداللہ بن حبیب وغیرہ یہ بڑے بڑے کفاروں کے سردار تھے۔ تو ابو جہل نے ایک خط لکھا تھا، ایک حبیب نام کا انسان جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، تو اس نے خط لکھا تھا کہ اے حبیب یمنی، تم یمن میں چلے گئے ہو، مکہ کے لوگوں پر تمہارا بہت ہی اچھا اثر ہے، مکہ کے لوگ تم کو بہت ہی مانتے ہیں۔ مکہ میں ایک محمد بن عبداللہ آیا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا کر لیا ہے۔ یقیناً اگر آج تم مکہ میں نہیں آئے تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم فوراً خط پڑھ کر سیدھے مکہ میں چلے آؤ اور محمد بن عبداللہ کو آ کر اس مشن سے آ کر روکو آ کر۔ چنانچہ جیسے ابو جہل کا خط حبیب یمنی کے پاس گیا تو حبیب یمنی کو خط پڑھ کر فوراً مکے میں آ گیا، ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل نے پہلے تو حضور علیہ السلام کے خلاف بہت ہی زیادہ بھڑکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے حبیب، اے یمنی، سنو کہ مکے میں محمد بن عبداللہ کے وعدے کو تم نہ ماننا، ایک طرح کے لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، ان کا قریب نہ جانا۔ تو حبیب یمنی نے یہ بات کہی تھی کہ اے ابو جہل سن لے، وہ بات ہے کہ ہم فیصلہ تو کر لیں گے، پہلے تمہاری تو سن لی ہے، اب محمد بن عبداللہ کی بھی سن لے اور دیکھیں وہ کہتے کیا ہے اور کرتے کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کو بڑا ہی پریشان ہوا تھا کہ جو لوگ بھی نبی کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل بڑا ہی پریشان ہوا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، حبیب یمنی نے خبر بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ وہ خبر یہ تھی کہ میں یمن سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا، حبیب یمنی کے پاس پہنچ گئے۔ حبیب یمنی کچھ بول نہ سکا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اس کی منہ میں زبان نہیں رہی تھی، اس کے جسم میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، اس کی جو پوزیشن ہو گئی تھی، اس پوزیشن کو اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لگے، تیرے آگے یوں ہے دبے لگے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور خدا کا ہے یہی کر، نہیں اور کوئی نفر مطر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور وہی ہے نور ہے، وہی ہے ذل عرب،
ہے وہی سے سب، ہے وہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں، کی زمین نہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی توہین بھی کرو، اپنے آپ میں دعویٰ کرو ہم نبی کی امت ہیں، مصطفیٰ کی توہین کرنے میں، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والا نبی کی امتی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کرے مصطفیٰ کی حالتیں کھلو کھلے بندے ہوتے دلا آتے کہ میں کیا نہیں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ حبیب امی کے پوزیشن ہو گئی تھی، تیرے آگے ہی انہیں دبے لگے تو صحابہ کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اس کو بولنے کی ہمت آتا تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ارے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تم نے ہم کو کس لیے بلایا ہے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو حبیب امی نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے کہ کون سا معجزہ دکھائیں، کیونکہ یہاں ناس کا جادو برہانوں میں ربکم، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر قدم تک کی سراپا معجزہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے معجزہ بنا دیا۔ حبیب امی سے کہا کہ بتائیے کہ کون سا معجزہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتائیے۔ حبیب امی نے کہا کہ میرے خواہش ہے کہ اس ٹائم پر چاند جو اپنی پوری چمک کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اگر آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیونکہ وہ نبی کی وہ شان ہے، پھر اعلیٰ حضرت بولے کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے، ہے وہ نور و وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ یہ تو چاند کی روشنی ہے کہ لا مکان کا اجالا جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا، کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے، ہے وہ نور و وحدت کا ٹکڑا ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ بتائے کہ اے حبیب اب ہم کیا دیکھیں؟ حبیب امی کی بولنے کی کچھ طاقت نہیں رہی تھی، کیونکہ طاقت کس طریقے سے رہی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حبیب امی کے بولنے کی طاقت نہ رہی تو حضور نے فرمایا کہ اے حبیب امی تم تو کچھ نہیں بتاتے ہو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں تمہاری ایک بیٹی ہے جو کہ ہاتھ پیر سے بیکار ہے، معذور ہے، آنکھ سے دیکھتا بھی نہیں ہے، کان سے سناتا بھی نہیں ہے۔ اے حبیب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اس بیٹی کو شفا مل جائے، تمہاری وہ بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبیب امی میں نے تمہاری اس بیٹی کو شفا بخش کی ہے، میں نے تمہاری اس بیٹی کو صحت یابی عطا فرمائی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم مانگے کہ اے مانگنے والوں ہم کو کیوں چاہیے، مانگنا پھر ہمیں کسی سے کیوں چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اس کے دل میں جو چاہت تھی، جو مانگنا چاہتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا، کیونکہ تمہیں فرش سے عرش پہ جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، اور تیرے آگے ہاتھ سب پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو صحت یابی عطا فرمائی، اگر ہم ان کو مانگے تب بھی ہم کو عطا فرماتے ہیں، نہ مانگے تب بھی ہم کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ان کی تو وہ شان ہے کہ بات کیا جود و کرم ہے، سہے بتا دیا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو تجھ سے مانگے تب بھی عطا کرے، نہ مانگے تب بھی عطا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹی کے صحت یابی دے دی۔ حبیب امی نے بلند آواز سے پڑھا اور یہ کہا کہ اے مکے کے درو دیوار گواہ ہو جاؤ،
اے ابو لہب سن لو، میں صدق و دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ ہمارے دل میں جو خواہش تھی کہ نبی نے مکے سے بیٹھ کر میری اس خواہش کو پورا کرنا۔ چنانچہ وہی حبیب امین اس کے بعد یمن میں گیا، رات کا ٹائم تھا، دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھلوانے کے لیے اس کی وہی بیٹی آئی تھی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی تھی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کان سے سن نہیں سکتی تھی۔ وہی حبیب امین کی بیٹی دروازہ کھولنے کے لیے آئی، دروازہ کھول کر اپنے باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حبیب امین نے کہا کہ اے بیٹی، تم کو یہ کلمہ کیسے مل رہا ہے؟ اے بیٹی، تم کو یہ کلمہ کیسے ملا ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ جو نورانی شکل والا، جو کالی زلفوں والا، جو اخلاق مرجات کا کردار ہے، جو اخلاق سرابہ مالک ہے، جو مکے میں اس نے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا، اسی نبی نے یمن میں آ کر میرے گھر میں آ کر قائم تشریف لائے، مجھے فرمایا کہ اے بیٹی، میں نے مکہ میں تمہارے باپ کو کلمہ پڑھا دیا، اب تم اس جگہ پر آ کر اپنے گھر میں میرا کلمہ پڑھ لو۔ اس کی بیٹی نے عرض کیا جیسے میں نے کلمہ پڑھا تو اس کلمہ پڑھنے کی دیر مجھے ہر طریقے سے صحتیابی ہو گئی، میں معذور تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ نبی کا نام ہی وہ نام ہے جس کی کوئی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ نبی کے نام کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں، نبی کے نام سے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیر ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نبی سچے دل کے ساتھ اس نے آرزو رکھی تھی تو مکہ میں رہ کر نبی نے یمن میں رہنے والے حبیب یمنی کی بیٹی کو شفا عطا فرمائی۔ اگر آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق دل کے ساتھ مانیں، صدق دل کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھیں، عقیدہ مقبول رکھیں، تو آج بھی نبی کی مدد ہم کو مدینے سے ہمارے دیش میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ کیونکہ چاند اور ستارے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ کروڑوں کلومیٹر کی دوری پر آفتاب رہ کر اپنا فیض پہنچا سکتا ہے، تو جس کو آفتاب کا جس کا فیض ملا ہو وہ نبی اپنی امتی کو ہر جگہ پر اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں۔ یا نبی آواز بولے فرشتے کی طرف اے ایمان والا بتا باتیں میں نے آج کی اس کا کیسے پورا بتا سکتے ہیں۔ اے ایمان والا اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تو شیطان کے طریقے پر، کیونکہ وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اس بات میں ہم غور کریں، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی جب ایمان لائے تو ان لوگوں نے یہود کی کوئی آیت عبداللہ بن سلام ایمان لائے، یہود نے سنیچر کے شکار کرنا منع تھا، اسی طریقے سے اس کی تعظیم کرنا بہت ضروری تھا، اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ وغیرہ ان کی ممانعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی لوگ تھے ان باتوں سے بھی بحث کرتے تھے، حالانکہ اسلام کو لا سکتے تھے۔ جب وہ لا سکتے تھے تو پروردگار عالم نے قرآن شریف کی اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا تھا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں آدھا طریقہ اسلام کا اپناؤ، آدھا طریقہ غیروں کا اپناؤ۔ اسے تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے اسلام میں جو بھی باتیں ہیں، چاہے میلاد مصطفیٰ ہو، چاہے بزرگان دین کا عرس ہو، چاہے اشار شباب ہو، چاہے نیک ذکر خیر کے کوئی بھی کام کیے جاتے ہیں، ان سب کاموں کو ہم کو پورا کرنا چاہیے، ان کاموں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے، کیونکہ اگر ان کاموں میں کمی آ گئی تو یقیناً ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوگے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ بھی ایسے بھی کام ہم رہے گا کہ ہم ایک ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں بقیہ چھوڑ دیں،
5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم میں پڑھنا پڑیں گے تبھی اسلام میں ہم داخل مانے گے، کیونکہ اسلام میں مہینہ بھر کے روزے فرض ہیں، استطاعت ہوتے ہیں پورے کرنا پڑیں گے تبھی ہم اسلام میں پورے داخل کرنے جائیں گے۔ اسلام میں استطاعت ہوتے ہوئے زکوٰۃ وغیرہ کا حکم ہے، اگر ہم ان کو کریں گے استطاعت ہوتے ہوئے تب ہم اسلام میں پورے داخل کر اپنا اچھا اخلاق چھوڑ دیا، اگر گناہوں میں زندگی گزارنے لگے تو ہم اسلام میں پورے داخل نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ وہ باتیں کہ کل میں 3 یا 4 باتیں تھیں جن کو عبداللہ بن سلام جیسے صحابی رسول اس پہ عمل کرنا چاہا، حالانکہ اسلام میں یہ باتیں جائز تھی، اسلام میں باتیں جائز تھی، یہ باتیں حرام، لیکن یہ بھی ان کی نسبت کی بنیاد پر اللہ سے دینے اس کے شیطانی طریقہ کمزور کریں کہ ہمارے اسلامی ماحول میں، اسلامی کلچر میں جو بھی ہمارا دین، جو بھی ہمارا کام چل رہا ہے اس میں ہم پورے داخل ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیں شیطان ہم کو بہکانے کی کوشش میں رہے گا، کیونکہ شیطان اتنا زیادہ انسانوں پہ حاوی ہو چکا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان حدیث بھی ہے کہ رمضان میں شیطان کو ایک نیت دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے قرین نام کا، یا تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان سال بھر گناہ کرنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اس کو رمضان میں بھی شیطان کی ضرورت ہے، اور رمضان جیسے مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اسلامی کلچر، اسلامی ماحول میں پورے داخل ہوں، اسی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا، چنانچہ ہم غور کریں ہمیں تبھی کامیابی مل سکتی ہے کہ اسلام ہی جو مذہب ہے جس میں تمام بھلائیاں اچھائیوں کو پروردگار عالم نے جمع فرما دیا۔ تب تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر نعت پاک پیش کرتا ہوں، دعا کے ساتھ ملحظہ کریں، مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پیاس میں شام بجھائیں گے مدینے والے، پیاس میں شام بجھائیں گے مدینے والے، پیاس میں شام بجھائیں گے مدینے والے، پیاس میں شام جام کا سر کا پلائیں گے مدینے
دیکھنا پھر ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا، دیکھنا پھر ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا، دیکھنا پھر دیکھنا پھر ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا، دیکھنا پھر ہمیں کوئی روک نہیں پائے گا، زلف لگا کے جوان ایک مدینے والے، زلف لگا کے جوان ایک مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، کہہ رہا ہے خدا شان میں بھیجتے آپ پر ہے درود سلام، بھیجتا ہے خدا پھر سلام آپ پر، بھیجتا ہے خدا پھر سلام آپ پر۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، جس کا ثانی نہیں کوئی سایہ نہیں، آپ جیسا نبی کوئی آیا نہیں، آپ جیسا نبی کوئی آیا نہیں، آپ کی شان صلی اللہ مرحبا کہ خدا نے اتارا رحمت العالم آپ پر، کہ خدا نے اتارا رحمت العالم آپ پر۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔